قسط نمبر 4 دلہن۔ ایک تو تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے ٹینشن اس سے کھائی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پر پھینک دیا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کے سب سے بڑے دن چل رہے تھے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے زوجہ محترمہ کے درشن ہو گئے۔ وہ پہلے سے ہی بہت ڈسٹرب تھا اور صحیح کسر محترمہ نے پوری کر دی۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کے ہی تکلیف ہو رہی تھی، یہ ان پڑھ گنوار لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا رہا۔ جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھویا اور نیچے چلا گیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خود کو اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پر بہت غصہ آیا۔ اور وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اسے کیا مطلب جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے مطلوبہ شاپر غائب پائے جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے گھر پہ کھانا خود بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا تھا، پریشان تھی، اس لیے اس نے ہوٹل سے کھانا خرید لیا۔ مگر یہ شاپر اچانک کیسے کہاں غائب ہو گیا، سمجھنے میں دیر نہیں لگا۔ یہ ضروری اس کی جاہل زوجہ محترمہ کا کام ہے، لیکن وہ اس طرح شاپ پر لے جا کر کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اسے بھوک لگ رہی تھی؟ وہ کھانا وہ اپنے لیے لے گئی، لیکن وہ خود بھی تو بنا کر کھا سکتی تھی۔ بقول دادی کے تو وہ تو ہوٹل سے بھی اچھا کھانا بناتی ہے۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کرسی کے پشت پر ٹیکے لگا دی اور پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولی جب اس نے ٹیبل پر کچھ رکھنے کی آواز سنی۔ وہ ٹیبل پر مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی۔ وہ پھر کھانے کو دیکھنے لگا جو وہ بے ترتیبی سے ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ سالن کے بڑے ڈونگے میں اس نے بریانی ڈالی ہوئی تھی اور چاولوں کی پلیٹ میں اس نے سالن نکالا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات اس نے روٹیاں پتیلے میں رکھ دی تھی۔ اس نے غصے میں ضبط کر لیا۔ وہ صرف خاموشی سے اسے سب کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ مکمل کر چکی تھی تب بھی وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کچھ چاہیے، اس نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اسے مخاطب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کھانے کے دوران اسے بالکل بھی اپنے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی گردن ہلا کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اس نظر انداز کر کے کھانے کی طرف متوجہ، اس کی لائی ہوئی ساری چیزوں کے ساتھ بریانی کا بھی اضافہ تھا۔ یہ بریانی وہ تو نہیں لایا تھا، پھر ضروری دادی کی اس سگا بہو نے بنائی ہوگی۔ ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چونکہ اس محترمہ نے بنایا تھا، اس لیے وہ اسے ٹیبل پر موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا بریانی کھانے کا، لیکن دل کی اس خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی۔ وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کبھی نہیں کچل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد ٹیشو سے صاف کرتا وہ لاؤنج میں رکھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ حالانکہ جو مووی دیکھ رہا تھا اس کے ختم ہونے میں بھی ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی ٹی وی دیکھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا، ہر مووی مکمل ہی دیکھا کرتا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر اس پر پڑی۔ وہ فرش پر پوری دنیا سے باخبر سو رہی تھی۔ کتنی اطمینان سے وہ نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کا سکون چھین کر، اس کی خوشی چھین کر، وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا، بہرحال رات کو جانا کون سا پیار، وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اس سے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اسی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا ہے، لیکن آج جہاں تک اس نے یاد پڑ رہا ہے جو کہ کھانا لایا تھا وہ سارا ختم کر چکا تھا۔ اب اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد سے اس کی آنکھوں تھی۔ سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا، اور جب اس نے بیڈ غائب دیکھا تو وہ حیرانی سے کھڑی ہو گئی اور سامنے دیوار پر لگی سوئیاں
सुइयों वाली घड़ी से उसने वक्त का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की तो उसे हैरत हुई, 2 बज रहे थे। इतनी रात को वो बाहर क्या करने चला गया? पानी पीने? नहीं, पानी का तो जग रखा हुआ है। फिर कहाँ गया? उसे तजस्सुस होने लगी और फिर वो कमरे से बाहर निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए संगमरमर से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसने किचन से कुछ आवाज़ें आने लगी। कदमों का रुख किचन की जानब कर दिया। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उसे अजीब इंकशाफ हुआ। रात के 2 बजे खाना खा रहा था, उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए उसे देख ना सका और गौर करने पर उसे पता चला उसकी बनाई हुई बिरयानी खा रहा है। इंकशाफ खुशगवार था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ हैरत भी थी। रात के खाने में टेबल पर मौजूद हर शय खाने वाले उसका शौहर मोहतरम सिर्फ उसकी बनाई हुई बिरयानी को नज़रअंदाज कर गए। इससे उस वक्त हकीकतन बहुत दुख हुआ। वो किचन में काफ़ी देर तक रोती रही। उसने इतनी मेहनत से इसलिए बिरयानी बनाई थी और उसने चखने तक नहीं गवारा नहीं कि उसे गुस्सा आया अपने मगरूर शौहर पर। उसे जितना गुस्सा था जितना दुख था वो सब अब ख़त्म हो चुका था। रात के खाने में उसका अनाप्रस्त शौहर ने बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाया। अब रात के 2 बजे उसकी बनाई हुई बिरयानी कितनी रगब से खा रहा है। वो दरवाजे से वापस पलट आई और कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। उससे पहले अगर दुख की वजह से नींद नहीं आ रही थी, अब वो खुशी से सो नहीं पाएगी। 20 मिनट बाद उसने दरवाजे पर उसकी आमद को महसूस किया, लेकिन वो खुद को सोता हुआ जाहिर कर रही थी, जब वो दिल ही दिल में अपने शौहर की इस अजीबो गरीब चोरी पर मुस्कुरा भी रही थी।